خاص پہلو ہوتے ہیں کہ متکلم نے کیا کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، کیوں کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ 5 چیزیں۔ اس نے کیا کہنا ہے، کس سے کہنا ہے، کیوں کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ لیکن نقیب کے لیے ان کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہر متکلم کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں کہ اس کو پہلے سے پتا ہو، اس کا ذہن تیار ہو، میں نے توحید بیان کرنی ہے، سیرت پہ بات کرنی ہے، عظمت صحابہ بیان کرنا ہے، کچھ سیاسی جلسہ ہے، احتجاجی تحریک ہے، یا کوئی ٹاک شو ہے، یا مناظرے کی دنیا ہے، اس کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ کہ کس سے کہنا ہے، یعنی میرا مخاطب کون ہے، عوام الناس ہے، علماء ہے، تلامذہ ہے، ہفتہ وار کے نمازی ہے، عوامی جلسہ ہے، سامنے فریق مخالف ہے، سیاسی حریف ہے، مذہبی تناؤ ہے، یا کوئی سوشل عوامی قسم کی کوئی گیدرنگ ہے، کوئی اجتماع ہے، اس میں بات کرنی ہے، تو اس کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ میرا مخاطب کون ہے۔ مخاطب جس سے بات کی جائے، وہ عام طور پر بعض نقیب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آپ سے مخاطب تھے حضرت اقدس فلاں، وہ مخاطب نہیں تھے، وہ مخاطب تھے۔ وہ کہتے ہیں مخاطب تھے۔ تو اس لیے کیا کہنا ہے، مضمون طے، کس کو کہنا ہے، مخاطب بھی اس کے علم میں ہو، پتا ہونا چاہیے کہ اس جلسے میں ہم مسلک لوگ ہیں یا کس مسلک کے لوگ زیادہ ہیں۔ لوگوں کا ذوق یہاں ناموس صحابہ پہ سننے کا ہے، یا لوگوں کا ذوق یہاں پہ سیرت النبی سننے کا ہے۔ خاص طور پر کسی تعزیتی اجتماع میں، جمعہ عیدین پہ تو ہم مسلک لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، تعزیتی اجتماع میں عوام کا مخلوط مجموعہ ہوتا ہے، اہل تشیع بھی وہاں ہو سکتے ہیں، وہاں پہ مسلک بریلویہ کے اہل سنت والجماعت بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دہریہ، ملحد، بہائی سبائی قسم کا آدمی بھی وہاں موجود ہو۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنے مخاطب کو طے کر کے پھر اس کے مطابق بات کی جائے۔ انذر الناس منازلہ، کیوں کہنا ہے، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے، کیا کسی مدرسے کا پروگرام ہے، میں نے ادارے کے سرپرست کی حیثیت سے بات کرنی ہے، علاقائی پروگرام ہے، میں نے تائید کرنی ہے، یا مجھے مہمان خاص کے طور پر بلایا گیا ہے، کسی موضوع پر طے شدہ عنوان پر کانفرنس مناظرہ ہے، میں یہاں کیوں بلایا گیا ہوں۔ تو یہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیوں کہنا ہے۔ کسی علاقے میں کوئی رسم رواج پذیر ہو گئی، اس کی نفی کرنی ہے، یا لوگوں میں کسی معاملے میں تساہل پایا جاتا ہے، نماز پر غفلت ہو رہی ہے، زکوٰۃ و صدقات میں احتیاط نہیں ہو رہی، قربانی کا اہتمام نہیں ہے، تو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر اس کو پتا ہونا چاہیے کیوں کہنا، کس وقت کہنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی بر وقت اور درست قسم کی رہنمائی۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک جلسے میں شریک تھے، تو ایک صاحب جید عالم دین، انہوں
محدثوں نے ختم بخاری کے ایک اجتماع میں یہ کہا کہ طالب علم کو نصیحت کی ایک قسم کا درد دل بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے طلبہ آج کل بخاری، مدنی، تھانوی، نانوتوی نہیں بن رہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انداز میں محنت نہیں کی. اس کے فوراً بعد ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیش رو سے معذرت کرتا ہوں، یہی طالب علم ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارے کل کے تھانوی ہیں، مدنی ہیں، نانوتوی ہیں، امت کی باغ ڈور انہوں نے سنبھال لی ہے اور انشاءاللہ مایوس نہیں ہے اور کل کو ہمارا مستقبل روشن ہوگا. تو اب ان دونوں باتوں کا آپ موازنہ کریں. موازنہ یہ کریں کہ واقعتاً جو پہلی بات ہے وہ عوامی جلسے کی نہیں ہے. لوگوں کے والدین آئے بیٹھے ہیں، علماء کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، ان کی محنت اور ان کے کام کی تعریف کرنے کے لیے آئے. اب اگر وہاں عوامی جلسے میں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اے فضلائے کرام کیا ہو گیا تم نے بخاری پیدا نہیں ہو رہے، نکمے ہو گئے ہو، پڑھتے نہیں ہو، تصاوت پسند ہو، تو لوگوں میں اس کا کیا تاثر ہو جائے گا کہ مولوی سارے کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ہاں یہ درسگاہ میں اہم ہے، یہ درسگاہ کی بات ہے، درسگاہ میں کی جائے تو بہت اہم ہے اور ضروری ہے اور واقعتاً ایسا ہے اور کہنے والے نے سچ کہا ہے لیکن پر وقت نہیں کہا، بے موقع سچ ہے. اسی طرح تو جس نے اس پر تنقید کی ہے، ایک چوٹ لگائی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے کہ عین ممکن تھا کہ مجمع کے ذہن میں وہ خیال نہ آتا جو حضرت صاحب نے مجمع کو متوجہ کر کے خیال دے دیا. علیحدگی میں ان سے بات کی جا سکتی تھی کہ ایک دفعہ بات ہو گئی ہے تو اب اس کو دوبارہ اس پہ تبصرے کی گنجائش نہیں بنتی تھی. تو دوسرے کی بات بھی سچ تھی، عوامی جلسے کے مطابق تھی، لیکن یہ سچ بے وقت تھا کہ اس سے پہلے والے مہمان کی بے اکرامی کی اس سے تھوڑی سی جھلک آتی، اس کو وہی ٹوک دیا گیا. سچ کہنا کمال نہیں ہے، پر وقت کہنا بڑا کمال ہے. آپ کسی مجلس میں کسی انتظامی اہلکار آفیسر کے سامنے بیٹھے ہیں، اس نے علماء پہ کڑی تنقید کی، آپ اس وقت تو اس کے خوف اور جلال سے ڈر کے بیٹھے رہے، لیکن اب جب باہر آپ کو کہہ واسطے چڑھا کہتے یہ جھوٹا ہے، تو بات کرتا ہے اس نے ہمارے پر حملہ کر دیا. بھائی وہاں کہتے نا، اس کے سامنے بولتے نا، یہاں کے سچ کا کیا فائدہ. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سیشن میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ضلع مظفر کے ایک مخصوص حلقے پر انتظامیہ کی طرف سے انتہائی بدترین قسم کے جبر کا مظاہرہ کیا گیا. تو اس میں حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب کی قیادت میں ایک وفد وہاں شریک ہوا، ڈی پی او صاحب سے ملنے کے لیے. تو ڈی پی او صاحب نے نمائندے صاحب نے جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ اپنا مدعا بیان کریں. ایک صاحب ہمارے ضلعی جماعت کے رہنما ہیں، وہ جہاں بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ انہوں نے یوں کرسی کو زور لگایا اور آگے کی اور آستین چڑھا کے ایسے یہاں تک اس نے آستین چڑھائی اور ڈی پی او صاحب سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں سمجھ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے. ڈی پی او صاحب کو بڑا ناگوار گزرا اور انہوں نے اس پر کافی زبردست قسم کا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کسی عوامی جلسے میں موجود نہیں ہیں، آپ ڈی پی او آفس میں بیٹھے ہیں اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا اور فلاں کر دوں گا. تو
تو وہ گویا کہ بے موقع سچ نے بھی ماحول کو بدمزہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کب کہنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سچ بولنا لیکن بروقت بولنا یہ بہت اہم ہے. اور پانچویں چیز جو ہے کیسے کہنا ہے, اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کیسا ہے. یعنی کسی کو اکرام کے ساتھ, عزت کے ساتھ. مثال کے طور پر اکثر نقیب حضرات اسٹیج پر میں انتہائی مختصر وقت کے لیے فلاں حضرت کو دعوت دیتا ہوں, یہ بے اکرامی ہے. اب اس کو کہنے علیحدہ سے کہ حضرت تھوڑی رعایت کیجیے گا, حضرت وقت مختصر ہے یا 2 منٹ ہے. لیکن ڈائس پر کسی کو بلاتے ہوئے, کسی بڑی شخصیت اور مہمان کو بلاتے ہوئے آپ کہیں کہ 1 منٹ کے لیے فلاں آتے ہیں. ہاں اگر متکلم بڑی شخصیت ہے اور آنے والا مہمان قدر و منزلت اس کے برابر کا نہیں ہے تو پھر کہنے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر مدرسے کا کوئی سالانہ فنکشن ہو رہا ہے, وہاں کوئی استاد حدیث مائک پر اناؤنسر کھڑے ہیں, وہ اسٹیج کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اس دوران وہ کہتے ہیں میں 2 منٹ کے لیے فلاں طالب علم کو بلاتا ہوں, ایسا کہنے میں کوئی قباحت نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن جب آنے والا مہمان عزت مرتبے مقام میں اس سے بڑا ہے, اب اس کو یہ کہے کہ فلاں صاحب 1 منٹ کے لیے آتے ہیں تو یہ بے اکرامی ہے. یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. آپ کہیں گے کہ شاید یہ بہت ہی باریک قسم کی, اس کا کون خیال کرتا ہے؟ بہت لوگ ہیں اس کا خیال کرنے والے, اس کا سوچنے والے. اور مجھے ایک دفعہ یاد پڑتا ہے کہ لیاقت پور کے کالج میں ہمارے حضرت محترم صاحب نے مجھے وہاں پہ, حضرت ہمارے جو محترم صاحب ہیں وہ کالج کے 19 اسکیل میں پروفیسر تھے, تو ان کو کالج کی حیثیت سے وہاں بلایا گیا تھا, ایک عصری ادارے میں پروفیسر کے, نہ کہ عالم دین کی حیثیت سے. وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے, تو انہوں نے میری تشکیل کر دی. میں وہاں گیا تو 2 گھنٹے میں نے اسٹیج پر انتظار کیا, ان کے اسکول کی اپنی ترتیب اور کالج کی چلتی رہی. آخر میں جب پروگرام ختم ہونے لگا, وہ جو پروفیسر صاحب اناؤنسر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فلاں صاحب کو مدعو کیا تھا, وہ اپنی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے, انہوں نے اپنے کسی تلمیذ کو بھیج دیا ہے. میری ان سے گزارش ہوگی کہ صبح سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اب وہ اپنی نمائندگی کے لیے یہاں تشریف لائے انتہائی مختصر وقت میں. مجھے تو اتنا خوف اور الجھن ہوئی کہ سرے سے جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ بڑے استاد جی ناراض ہوں گے کہ میں تو ان کے نمائندے کی حیثیت سے. میں مائک پر چلا گیا دیے کے موضوع پر, مجھے انہوں نے صرف 10 منٹ دیے. میں نے 10 منٹ, ٹھیک جب 10 منٹ ہوئے ایسے مائک تھا, میں نے اس کو بند کر کے میں ڈائس سے اترا. وہ جو وہاں صدر جلسہ تھے, صدر تقریب تھے, وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے آئے ہوئے تھے, وہ اور ان کے ساتھ 2 صاحبان. میں ادھر ڈائس سے آ رہا ہوں تو وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضرت صاحب پلیز 10 منٹ اور آپ بات کریں اس موضوع پر, پلیز آپ کھڑے ہو جائیں. وہ بھی میزبان حضرت تھوڑی دیر ہوئی, تھوڑی سیرت کا ٹاپک تھا کہ آپ اس پہ بات کریں. میں واپس مائک پر گیا اور یوں میں نے مائک کو آن کیا, دوبارہ آن کر کے میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے کہ جب آپ بٹن دبائیں گے چل جائے گا, سوری ٹو سے انشاءاللہ اگلے مجلس میں بات کریں گے. پھر میں نے مائک بند کر کے واپس آ گیا اور وہاں سے وہ معذرت کے لیے باقاعدہ ہمارے جامعہ تشریف لائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کس کو کیسے دعوت دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے لفظوں کا انتخاب کیا ہے. گزشتہ لیکچر میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ تعبیر کا سلیقہ. تعبیر کا سلیقہ بڑا, دیکھیں ایک ناخواں ہے, کوئی مہمان ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے آ گئے. اب اسٹیج سیکرٹری مجمع کو کہتا ہے کہ بھائی پوری توجہ سے سننا ہے, بڑے مہمان ہیں, شوق سے سننا ہے, اہتمام سے سننا ہے. یہ ساری بات کہنے کے لیے وہ کہتا ہے بے حضرات گرامی, اب میرے ممدوح یا مہمان مکرم میں ڈائس ان کے حوالے کرتا ہوں. اب یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ آپ میرے مہمان سے کتنا سنتے ہیں.
یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی ہے کہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، شوق سے سننا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کہیں گے کہ بھی شاید یہ بات پورے مجمع کو سمجھ ہی نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک جہد ساز بنے، جو لوگ چاہتے ہیں آپ وہ نہ بیان کریں، جو آپ کا معیار ہے آپ وہ بیان کریں۔ وہ کہتا ہے نا کہ ڈائیو اپنے معیار پہ کمپرومائز نہیں کرتی، سواریاں 2 ہوں یا 50 ہوں، وہ اپنے ٹائم پہ سفر کرتی ہے۔ آپ اپنے معیار پر کمپرومائز نہ کریں، آپ اپنا لیول وہی رکھیں، اس کے مطابق بات کریں، اور پھر آپ کو وہی لوگ بلائیں گے جو اس طرح کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ پھر اسی سطح پر آپ کا تعارف وہی ہوگا، علمی حلقوں میں، علماء میں، مدارس میں۔ تو پھر وہ کہنا کہ بھلے لگتے ہیں طوفانوں سے لڑتے، بادباں مجھ کو، یعنی جو نظام مخالف سے ٹکرا کر اپنی بات کہہ جاتے ہیں وہ لوگ کمال کے ہیں۔ ہواؤں کے رخ پر چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی، یعنی جو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو لوگ کر رہے ہیں وہی سارا کچھ آپ کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ جیسے تو 20 خطیب مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لوگ آپ کو کیوں بلائیں؟ آپ کو تبھی بلائیں گے جب آپ کی کوئی انفرادیت ہے، آپ کی کوئی یونیک کوالٹی ہے، خاص آپ کی کوئی خصوصیت ہے جو کسی اور خطیب میں نہیں، تو پھر آپ کو بلایا جائے۔ اگر جو سب کرتے ہیں آپ بھی وہی کرتے رہے تو پھر قرخانی کے خطیب سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جو سر اور گر کے ساتھ، جو اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلے، بعض اس لیے ترنم چھیڑتا ہے کہ لوگ مسحور اور مبہوت ہو جائیں، آپ اپنا معیار۔ تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو نقیب ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، اوقات کی تقسیم کرے، اپنے وقت کو تقسیم کرے۔ یعنی آج 10 خطیب ہمارے پاس ہے تو آدھا گھنٹہ ایک ہے آخر سے شروع کریں کہ 4:30 بجے عصر کو جلسہ ختم کرنا ہے، ایک خطیب 4 بجے، اس سے پہلے والا 3:30 بجے، پھر 20 منٹ نعت خواں، پھر 10 منٹ فلاح تلاوت کے، پھر اس سے پہلے آدھا گھنٹہ اس سے پہلے، اور پھر یوں شروع کی طرف آئے۔ شروع سے وقت نہ لکھیں کہ 1 بجے جلسہ شروع کروں گا، 1:30 بجے یہ ہوگا، 2 بجے یہ ہوگا، 3 بجے یہ ہوگا، آخر سے وقت لکھنا شروع کریں تاکہ وہ آپ کی ترتیب مکمل رہے اور آپ کو اس کے وقت کی تقسیم اور اس میں کسی قسم کا کوئی بدنظمی واقع نہ ہو۔ ایک اہم بات نقیب کے لیے یہ ہے کہ وہ نظم سنبھالنے کے لیے خام خواہ مائک پر ہلا گلا نہ کرے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ جنازوں کا اجتماع ہوتا ہے جہاں یہ بات زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں جنازہ رکھا ہے وہاں صف کے قریب 150 آدمی زور لگا رہے ہیں حضرت کی زیارت کرنے کے لیے، منہ دیکھنے کے لیے، اور ادھم مچا ہوا ہے، اور پیچھے 100 صفیں ہیں سارے ترتیب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ انہیں لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے۔ آپ کے مائک پر آئے ہوئے ہیں، بھائی دھکے نہ دے، بھائی لائن بنا لے، بھائی درست ہو جائے، بھائی سیدھے ہو جائے، بھائی ایسے ہو جائے، پورا مجمع تو سکون کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی 150 لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، اور انہوں نے پورے مائک پر پورے مجمع کو سر پر اٹھا رکھا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا، خون ریزی ہو گئی ہے، دنگا فساد، جنگ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا یہاں پہ۔ تو آپ اس کو بغیر مائک کے بھی متوجہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی جلسے میں ایک آدھ آدمی کی کوئی غلطی ہے، اس کو بغیر مائک کے کسی بندے کو بھیج کر کے، یا یہ جو فلاں 4-5 لوگ کھڑے ہیں ان کو انفرادی جا کے کہو بیٹھ جائے، اس سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ مائک پہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر آخر میں 2 کناتیں گر گئی اور اس سے کوئی راستے کا کوئی مسئلہ، سارا جلسہ ٹھیک چل رہا ہے، پورا مجمع سٹیج کی طرف متوجہ ہے، اور آپ مائک اٹھا کے کہتے ہیں بھائی یہ آخر والی جو 2 کناتیں گر گئی ہیں یہ کریں وہ کریں، آپ پورا مجمع منہ اٹھا کے پیچھے دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو مسئلہ کیا ہے۔ بھئی وہ تو سن رہے ہیں، وہ خطیب آپ ایک بندہ بھیجو سہولت کے ساتھ جائے اور اس نظام کو کنٹرول کرے۔ خام خواہ بعض دفعہ نقیب جلسے کو خراب کر دیتے ہیں
اور اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ اب ایک حضرت صاحب ادھر کبھی پہنچے اور یہاں خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں، بھائی وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بڑے جید عالم ہیں، سب کچھ ہے، آپ اس کو آنے دیں، جب وہ اسٹیج پہ آ جائیں ان کا استقبال کریں۔ ہاں اگر واقعتاً کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، کوئی بہت بڑے حضرت تقی عثمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ زحمت کریں، جب ان کے آنے کا وقت ہے اس سے پہلے ماحول بنائیں، لوگوں کو تیار کریں، مائک پر آپ کسی کو تقریر کے لیے حوالے نہ کریں، آپ اس پہ نعرے لگوائیں، لوگوں کا ذہن بنائیں، اس شخصیت کے فضائل بیان کریں، جب وہ پنڈال کی طرف آئیں تو پھر آپ اس کا استقبال بھی کرائیں، وہ سب کچھ کریں۔ لیکن جو بیچارہ تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر میں دھما چوکڑی تو نہ کریں، اس کو تو بولنے دیں، یا تو اس کو بلائیں نہیں بے موقع، یعنی یہ اسٹیج سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ یہ مشکل ترین کام کسی جلسے کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ کام ہم کسی نالائق ترین بندے کے حوالے کرتے ہیں کہ جسے خطاب کرنا نہیں آتا، چلو تم سٹیج سیکرٹری، چلو تم سٹیج سیکرٹری۔ پورا جلسے کا بننا یا بگڑنا اسٹیج سیکرٹری کے حوالے ہے، اس کے لفظوں کی جڑت بلند، اس کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں اس پہ اثر کرتی ہے۔ قلت وقت کا احساس، آپ اسٹیج پر مائک پر کھڑے ہیں، پنڈال میں موجود بار بار آپ کو پرچی آئیں گے، اگر 14 کو وہاں جلسہ ہے، 16 کو وہاں جلسہ ہے، 18 کو وہاں جلسہ ہے، اعلان کریں۔ جب آپ نے 2 اعلان کر دیے نا تو پھر یاد رکھنا ہر خطیب کے بعد آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، جس کا 2.5 مہینے بعد جلسہ ہوگا وہ بھی پرچی لے کر پہنچے گا کہ حضرت سٹیج پہ میرا اعلان کرو جلسہ۔ جن کو یاد نہیں ہوگا ان کو بھی یاد آ جائے گا۔ اس کا آسان اور سہولت سے طریقہ یہ ہے کہ جتنی پرچیاں آتی جائیں ساری رکھ لیں، اور آخر میں جب مزید وقت نہ ہو ساری پرچیوں پر اکٹھے اعلان کریں، تاکہ اس کے بعد کوئی پرچی لکھتا بھی رہے تو جلسہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی ضروری اعلان ہے اہتمام کے ساتھ، قریبی مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے علامہ عباسی صاحب کے مدرسے میں، اور اعلان ہو رہا ہے شکارپور سندھ کے جلسے کا یہاں پر۔ ہاں یا تو بہت بڑی کوئی عظیم الشان کانفرنس ہے، کوئی 100 سالہ اجتماع آ گیا ہے اور پورے پاکستان کو اکٹھا کر کے وہاں لے کے جانا ہے، کوئی اور بات ہے۔ جلسہ ہے کسی وحید یار خان کے چھوٹے گاؤں کی کسی مسجد کا، جہاں ایک مقامی خطیب نے بیان کرنا ہے اور اعلان ہو رہا ہے دارالاسلام میں جلوسوں کی ختم بخاری پر، تو اس سے لوگوں کو وہ جو خارش ہوتی ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے، وہ پرچیاں اور یہ اور وہ، حضرت فلاں اعلان کرے، فلاں گم ہو گیا، فلاں اب جلسہ ختم ہو گیا، جلسے کے بعد دعا ہو گئی، فوراً ایک بندہ بھاگتا بھاگتا سے، حضرت میرا موبائل چوری تھی، یہ اعلان تک رہا ہے۔ اب اس کا کیا اعلان کیا جائے کہ جس نے چوری کیا ہے وہ براہ کرم آ کر اسٹیج سیکرٹری کو واپس کر دے، بھئی جس نے چوری کیا ہے وہ آ کے دے گا۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اس سے گویا کہ لوگوں کو اب یہ بتا رہے ہیں اس جلسے میں چوریاں ہوتی، حکمت بصیرت کے ساتھ، بھائی مائک بند ہو گیا، اچھا یار کرتا ہوں، اچھا میں آپ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ گزارا ہے، او حضرت میری جوتی چوری کی ہے، میں چوری ہو گئی تو میں کیا کروں؟ اس کو سٹیج پر بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے، کرنا پڑتا ہے اعلان کہ بھائی راستے میں FW7 ایک گاڑی مہران سفید کلر کی گیٹ پر ٹھہری ہے، اس کو فوراً ہٹائے، راستہ بند ہو گیا، یہ تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے گاڑی کس کی ہے، مجبوری ہے، یا تو پتہ ہو فلاں کی گاڑی ہے فلانی جاؤ تو اس کو جا کے مل لیں۔ تو یہ چیزیں ایک ٹیکنیکس ہیں، گول ہیں اسٹیج کو کنٹرول کرنے کے، نظم کو سنبھالنے کے۔ تو اس قلت وقت کا احساس کرنا ہے، اور ہر آنے والے مہمان سے پہلے 15 منٹ تقریر بھی کرنی، مناسب وقت پر 2 مرتبہ وقت گزارا کریں، 1 مرتبہ آپ اپنی خطابت کی جلوہ گری دکھا سکتے ہیں لوگوں کو، تاکہ پتہ چل جائے یہ جو میچ میں کھڑا ہے یہ بھی ایویں نہیں ہے، یہ صاحب حضرت بول سکتے ہیں، ایک مرتبہ 2 مرتبہ بس، اب تھوڑی سی 5 منٹ یا 4 منٹ آپ گفتگو کر لیں۔
ہاں مہمان کوئی ایسا آ گیا، حضرت مولانا حیدری صاحب آ گئے ہیں تو آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں تو ان کے پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو 2 لفظوں میں دعوت نہ دیں، ان کے لیے چند جملے بولیں. یہ مہمان کی اس کی شخصیت سے میچ کرتے ہو اور آپ کو اس کے پس منظر کا بھی پتا ہو. نہیں سمجھ آ رہی؟ تشریف لائے ہیں حضرت تقی عثمانی صاحب اور آپ تقریر کریں کہ حضرت کی سیاسی خدمات اور حضرت کے تحریکوں میں چلنا اور حضرت کا جلسے کرنا اور حضرت کا نظام جماعتوں کو سنبھالنا، بھئی وہ تو ایک علمی شخصیت ہے، ان کا تعارف کس انداز سے کریں. حافظ عبداللہ صاحب تشریف لائے تو پھر آپ کہیں کہ جی بہت بڑے ماشاءاللہ جید عالم ہیں، نمازی ہیں، نیک صالح آدمی ہیں، صاحب طریقت ہے، سب کچھ کوالٹی ان میں ہوگی، لیکن ان کا تعارف ان کا سیاسی لیڈر ہونا ہے. آپ ان کا وہ تعارف کروائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی ریڈنگ کرنا کہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ اسٹیج سیکٹر کی ذمہ داری ہے. ایسے نہیں میٹ پہ آ کے کھڑے ہو جانا، پہلے اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، اس کے لیے لفظ، اس کے لیے شعر، اس کے لیے ماحول، اس کے لیے صورتحال، ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اناؤنسر صاحب کو مائک پر آنا چاہیے. وگرنہ زیب نہیں دیتا آپ لوگوں کے جلسے خراب کریں مذہب میں دعوت کے لیے. حرکات و سکنات میں سنجیدہ ہونا ہر متکلم کے لیے ضروری ہے، نقیب کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. نقیب کے لیے، اسٹیج سیکرٹری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے؟ اب ایک بہت بڑے مہمان تقریر کر رہے ہیں اور اسٹیج سیکرٹری صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کسی کو اشارہ کر رہے ہیں، آپ کیوں خیریت ہے، کیوں میں کیوں ہے اب پورا مجمع خطیب کو دیکھ رہا ہے حیرت کے ساتھ، اور متکلم بیچارہ پریشان ہے کہ میں نے تو ایسے کو اوٹ پڑا بات بھی نہیں کی، یہ کیا کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی کباؤ رہا ہے، اسے کیا پتا پیچھے ایک جناب نمونہ صاحب تشریف فرما ان کی الٹی سیدھی آئی ترچھی حرکتوں سے مجمع بدنظمی کا شکار ہے. ایسا نہ کرے، اس کی حرکات و سکنات میں سنجیدگی ہونی چاہیے. اور خام خواہ کے لیے مقامی حالات سے آگاہی ہونی چاہیے اسٹیج سیکرٹری کو کہ یہ جلسہ مدرسے کا ہے، سیاسی تنظیم کا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بانی کون تھے. مثلاً ایک آدمی دارالعلوم اسلامیہ جلوسوں میں اگر وہ نقیب ہے اور مولانا قائم الدین عباسی کو وہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے. اسے ان کا بھی تعارف ہونا چاہیے، وہ کون تھے. علامہ محمد یحییٰ عباسی صاحب کی زندگی کا تعارف ہونا چاہیے، تب جا کے وہ مائک پہ آیا اور اس کو پھر موقع کے مطابق مثلاً کسی خطیب نے توحید پہ شعر سنا دیا تو وہ کہے کہ آج قائم الدین عباسی کی روح خوش ہوگی کہ اس کے نقطۂ جگر میں ادارے کے اندر توحید کی شمع ہوئی، کیونکہ مولانا قائم الدین عباسی کا سارا تعارف ہی یہ تھا کہ وہ توحید پر ساری زندگی انہوں نے محنت کی. تو وہ ایسے ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا. فیصلہ آباد کا ایک جلسہ تھا، حضرت مولانا ظفر شاہ صاحب، میں وہاں ہوں سب. تو ایک خطیب کو آنے میں تھوڑی، مہمان کو آنے میں تھوڑی سی دیر تھی کہ وہ گیٹ سے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کسی کو دعوت دیتا ہوں تو چلو 2 منٹ میں گزارا کروں مائک پر. تو میں نے بولنا شروع کر دیا تاکہ وہ جو ہی آئیں کہ میں بات ختم کر کے ان کا استقبال کروں گا. اس میں میں نے ذرا جوش میں نے کہہ دیا، میں نے کہا دین اسلام ایسا ہے کہ اس کے خصائص ایسے ہیں کہ یہودی مر گئے، عیسائی یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسلام میں خوبیاں ہیں، یہودیت عیسائیت نے کیا رکھا ہے، یہ اور وہ اور فلاں. میں نے اسلام کے خلوقات، اسلام زندہ باد کانفرنس دی، خلوقات بیان کیے، مہمان کو دعوت دے دی، سب کچھ دیا. یہ جب ہو گیا، جب حضرت حیدری صاحب مولانا عطاء الرحمن صاحب مدعو تھے، انہوں نے جب بیان شروع کیا، حضرت مولانا مخدوم زادہ سید زکریا شاہ صاحب مجھے ہاتھ سے پکڑا، ایک طرف لے کر کہنے گئے بیٹا یہاں ہم نے عیسائیوں کو بھی مدعو کیا ہوا ہے، عیسائی بینک بھی یہاں موجود ہے اور وہ اقلیتی بینک کے جمعیت علماء اسلام کے حصہ ہیں اور وہ اقلیتی بینک کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. تو اب دیکھیں اگر اسٹیج سیکرٹری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے تو وہ کسی کی تو مانگا نہیں کر دے گا. وہ کہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اور یہ الٹا ہمیں کھینچے چلے جا رہے ہیں. تو مقامی حالات سے آگاہی بہت ضروری ہے.
اس کو اگر اس صورتحال کا، مدرسے کا، تنظیم کا، جماعت کا، تحریک کا اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو کوئی بلنڈر کر جائے گا، وہ سارے جلسے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بات چھوڑ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے یہ جملہ دل کی تختی پر لکھنا، جس ادارے، تنظیم، جماعت، شخصیت کے ساتھ آپ کی وابستگی نہیں ہے، اس اجنبی جگہ پر کبھی بھی اسٹیج سیکرٹری نہ بنے۔ اسٹیج سیکرٹری تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ مائک پر کھڑا ہو، اچانک کوئی تشریف لائے ہیں تو وہ کہے کہ ماشاءاللہ جی فلاں حضرت بھی آ گئے، اب یہ بات کر رہا ہے، اس کو پرچی لکھنی پڑے، یہ جو صاحب آئے ہیں یہ ہمارے مدرسے کے معاون ہیں اور فلاں ہیں، ان کو آپ مرحبا کہیں، خوش آمدید کہیں، بار بار آپ کو پرچیاں آ رہی ہیں تو آپ پرچی اسٹیج سیکرٹری ہیں، آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، آپ کو بار بار رہنمائی بار بار، ہاں آپ رہنمائی لیں جب وہاں بیٹھے ہو، لیکن جب آپ مائک پر کھڑے ہو تو پھر وہاں آپ کے کانا پھوسی کوئی نہ کرے، آپ کی بھی تو کوئی عزت ہے یار، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو وقت کافی ہو گیا، یہاں پہ دو تین چیزیں رہ گئی جو کل بھی میں اس کو چھیڑنا چاہتا تھا۔ ایک لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیسے کرنا ہے، مائک کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی بیس کریڈیبلٹی کو اور اس کے جو آواز کا کم یا زیادہ ہونا یا گلا پر اس کا اثر ڈالنا، یہ ساری چیزیں استاد جی بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پر بات کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کل کے لیکچر میں، کل بھی یہ باتیں رہ گئی تھی، زبان و بیان اور وضع کرا پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو بس وہی جو میں آخری بات وہ جو آخری بات کہہ رہا تھا نا کہ جو متکلم ہے اس کو بھی تو بولنے دیا جائے، ہر وقت اس کی اصلاح، ہر وقت اس کی کہ حضرت یہ کہہ دو، حضرت یہ کہہ دو، حضرت یہ کہہ دو، پھر آپ کریں کہ حضرت آپ ہی کہہ دیں، پھر اتنا اگر مجھے ہی ذلیل کرنا ہے، آپ پہلے سے ان کو بتا دیں کہ حضرت یہ ترتیب ہے۔ وہ ایک لطیفہ میں بس وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، لمبی چوڑی چھوڑ دیتا تھا ادھر ادھر کی، تو اس کے جو وزیر ہیں ایک دن کٹھے ہو کے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسی ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ، ہمیں جسٹیفائی، یعنی ہمیں اس کی تعمیلیں دلیلیں دینی پڑتی ہے، تھوڑا خیال کیا کرو۔ اس کا حل کیا ہے؟ ایک سیاح وزیر کہنے لگا کہ آئندہ جب کوئی بات ہوگی تو پھر ہم کھانس دیا کریں گے، تو اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بات کو تبدیل کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے ایک دفعہ جلوہ گر تھے اور لوگوں کو قصے سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم شکار پر ہے تو ہم نے ایک سانپ شکار کیا، وہ 100 فٹ لمبا تھا، تو وزیر نے کھانس دیا تو کہنے لگا 100 فٹ لمبا تھا، تو لیکن جب ہم نے شکار کر لیا تو پھر دیکھا تو پتا چلا کہ 90 فٹ ہے، پھر اس نے کھانس دیا۔ حضرت کہنے لگے، کہتے کہ لیکن پھر بھی نہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ جاؤ، میرے جو لشکر میں ماہر لوگ تھے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جاؤ چیک کر کے آؤ باقی یہ جو ہم نے شکار کیا ہے کہ یہ کتنا بڑا سانپ ہے۔ انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ 80 فٹ لمبا ہے، اس نے پھر کھانس دیا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو ان کا اندازہ تھا، جب ہم شہر لے کے آئے اور آ کر واقعی ہم نے اس کی پیمائش کی تو پھر اس وقت آ کر پتا چلا کہ وہ تو 50 فٹ ہے، اس نے پھر کھانس دیا۔ تو پھر کہتا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے 50 فٹ کہا، میں نے کہا کہ یار یہ لوگ ویسے باتیں کر، جب تک میں تسلی نہ کر لوں میں اعتماد نہیں کرتا۔ میں نے خود بذات خود جا کے اس کی پیمائش کی تو وہ 40 فٹ نکلا۔ وزیر نے پھر کھانس دیا تو پھر وہ غصے سے کہتا ہے یار ساری تمہاری عزت ہے، میری کوئی عزت نہیں، میں اتنی دیر سے باتیں تبدیل کر رہا ہوں، تو سٹیج سیکرٹری کو بار بار جو بتایا جائے اس کی بھی تو کوئی عزت ہے یار۔